فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سید قمر نفیس نقوی ابن سید نفیس الحسن نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کے بلند درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام۔ آج آپ کے سامنے ہم اس کی 13ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 344 سے۔ عنوان ہے توقیت کا مسئلہ۔ توقیت کے معنی وقت معین کرنے کے ہیں۔ مشیت الہی یہ تھی کہ ظہور مہدی کے وقت کو پوشیدہ رکھا جائے، بالکل اسی طرح جیسے خود انسان کی اپنی موت کا وقت یا وقت قیامت پوشیدہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے نہ خود توقیت تے واو بڑی قاف یہ تے توقیت کی اور نہ دوسروں کے اس عمل کو پسندیدہ قرار دیا بلکہ مذمت فرمائی۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، قائم کا خروج کب ہوگا؟ فرمایا، اے ابو محمد، ہم وہ خاندان ہیں کہ وقت معین نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اے ابو محمد، اس امر سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر ہوں گی: ماہ رمضان کی ندا، خروج سفیانی، خروج خراسانی، قتل نفس زکیہ اور زمین بیدہ کا خسف۔ پھر فرمایا، اے ابو محمد، اس سے قبل 2 طاعون ہوں گے، طاعون سفید اور طاعون سرخ۔ ابو بصیر نے پوچھا کہ آپ پر فدا ہو جاؤں، یہ طاعون کیا ہیں؟ فرمایا، طاعون سفید عام موت ہے اور طاعون سرخ قتل شمشیر ہے۔ قائم خروج نہیں کرے گا جب تک کہ 23ویں رمضان کی شب میں، جو جمعے کی شب ہوگی، فضاؤں میں اس کے نام کا اعلان نہ ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے فرمایا کہ اے محمد، جو شخص بھی ہماری طرف سے تعین وقت کی اطلاع دے، اس کی تکذیب کرنا، اس لیے کہ ہم کسی شخص کے لیے بھی وقت کو تعین نہیں کرتے۔ محزم نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ پر فدا ہو جاؤں، ہم جس امر کے انتظار میں ہیں اس کے بارے میں بتلائیے کہ کب ہوگا۔ فرمایا، اے محزم، وقت معین کرنے والے جھوٹ بولیں گے اور اس امر میں عجلت کرنے والے ہلاک ہوں گے اور سر تسلیم خم کرنے والے فلاح پائیں گے۔ اس موضوع کی کثیر تعداد روایات میں سے چند اس مقام پر نقل کی گئی ہیں۔ غیبت کی کتابوں اور ان کتابوں میں جن میں غیبت کا تفصیلی ذکر ہے، مؤلفین نے تعین وقت کی ممانعت کے عنوان سے مستقل باب قائم کیا ہے۔ مثلاً اصول کافی کلینی 329 ہجری میں کراہیت التوقیت کے عنوان سے باب ہے۔ غیبت نعمانی 342 ہجری اور غیبت توسی 460 ہجری میں نہیں عن التوقیت کے عنوان سے ہے۔ بہار المجلسی 1111 ہجری میں باب التحمیس والنہی عن التوقیت ہے، لیکن اس کے برخلاف چند احادیث ایسی بھی ملتی ہیں جن میں کسی معین وقت کا بیان ملتا ہے۔ ہم انہیں نعمانی اور توسی کی غیبت اور بہار الانوار سے نقل کر رہے ہیں۔ ابو حمزہ ثمالی کا بیان ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ سن 70 ہجری تک
بلا ہے اور بلا کے بعد آسائش ہے، حالانکہ 70 ہجری گزر گیا اور ہم نے کوئی آسائش نہیں دیکھی۔ امام نے فرمایا، اے ثابت، اللہ نے اس عمر کے لیے 70 ہجری معین فرمایا تھا، لیکن جب حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اہل زمین پر خدا کے غضب نے شدت اختیار کر لی اور اللہ نے اسے سن 140 ہجری تک مؤخر کر دیا۔ ہم نے اس بات کو تم لوگوں سے بیان کیا اور تم نے اس راز کو افشاں کر دیا اور اس کا پردہ چاک کر دیا، تو اللہ نے اسے پھر مؤخر کر دیا اور ہمارے لیے کوئی وقت معین نہیں۔ پھر آپ نے سورہ رات کی 39ویں آیت تلاوت کی۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیان کیا تو آپ نے فرمایا، ایسا ہی ہے۔ ابو بصیر نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اس امر کی مدت پوری ہوئی کہ جب ہم اپنے جسموں کو راحت دیں اور اس کی منتہا تک پہنچ جائیں؟ فرمایا، ہاں، لیکن چونکہ تم لوگوں نے اسے آشکارا کر دیا اس لیے اللہ نے اس میں اضافہ کر دیا۔ اسحاق بن عمار سریفی کے مطابق امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اس امر کا ایک وقت معین اور وہ سن 140 ہجری تھا۔ تم نے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا اور اس طرح اس بات کو پھیلایا تو اللہ نے اسے اور بھی مؤخر کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امر مجھ سے متعلق تھا، اللہ نے اسے مؤخر فرما دیا، اب میری ذریت میں سے جس کے لیے چاہے گا انجام دے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو اسحاق، اس امر کو دوبارہ مؤخر کیا گیا ہے۔ ان روایات پر اور ان جیسی دیگر روایات پر بعض حلقوں کی جانب سے اعتراضات وارد ہوئے ہیں کہ یہ توقیت کی ممانعت کرنے والی روایتوں کے خلاف ہیں اور یہ کہ انہیں مان لیا جائے کہ علم الہی پر حرف آتا ہے۔ اگر ان روایت میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ظہور مہدی علیہ السلام سے ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اسلامی ذخیرہ احادیث میں ایسی روایت موجود ہیں جن میں 12 اماموں کی تفصیل موجود ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 12واں مہدی ہوگا، یناب مودت، قندوسی وغیرہ۔ اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کی ولادت سے قبل غیبت کے موضوع پر کتابیں لکھی جا چکی تھیں، جیسے علی بن حسن تاتاری، توئیں سے ہے یہ، تاتاری، بطائینی اور ابو الفضل ناشری کی کتابیں بعنوان غیبت آپ کی ولادت سے قبل لکھی جا چکی تھی۔ یہ چند نام مثال کے طور پر ہیں، ورنہ ان کتابوں کی تعداد قابل توجہ ہے۔ موضوع غیبت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ کی روایات لوگوں میں مشہور تھیں اور یہ لوگ جانتے تھے کہ 12واں غائب ہوگا اور پھر ظہور کرے گا، لہذا یہ سوال تو ممکن ہی نہیں کہ آپ کا 12واں کب ظہور کرے گا، لیکن یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کب ظہور فرما رہے ہیں یا 12ویں سے پہلے آپ میں کا کوئی امام کب ظہور کرے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مذکورہ روایات کا ظہور مہدی سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر یہ کس چیز کا سوال ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ آل محمد کے چاہنے والوں پر کیسے کیسے مشکل وقت آئے ہیں۔ جب وہ گھبرا جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ فرج یعنی آسائش و کشادگی کب ہوگی۔ لہٰذا یہ سارے سوالات فرج جزئی سے متعلق ہیں جس کا تذکرہ علامات کے تعارف کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ اب یہ علیحدہ بحث ہے کہ فرج جزئی کے اوقات میں تبدیلیاں کیوں رونما ہوئیں، اس لیے کہ اس بحث کا تعلق آیہ مجیدہ سورہ رات کی آیت نمبر 39 سے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے۔ مسئلہ محو و اثبات اور مسئلہ بدا پر علم کلام کی کتابوں میں مفصل بحثیں کی گئی ہیں۔ وہاں دیکھا جا سکتا ہے توقیت کے مسئلے پر آل محمد علیہ السلام کے نقطہ نظر کی وضاحت کے بعد دیگر ادیان اور مذاہب میں چند ایک کا سرسری جائزہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ اس بات سے قطع نظر کہ دیگر ادیان میں پائی جانے والی پیشن گوئیوں کی علمی اور دینی حیثیت کیا ہے، ہم صرف 2 حوالوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس سے حقیقت منتظر کے عہد ظہور پر روشنی پڑتی ہے۔ ہندوؤں کا کیش و مسلک بہت قدیم ہے۔
ہندوؤں نے اپنے معتقدات کی روشنی میں زمانے کو 4 ادوار میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے ست یگ تھا جو نور ہی نور اور حق ہی حق تھا۔ اس کے بعد پستیوں اور تنزلات یعنی تنزلات کے سبب ترتیہ یگ شروع ہوا۔ اس کے خاتمے کے بعد دواپر یگ کا آغاز ہوا اور دواپر کے اختتام کے بعد موجودہ دور یعنی کل یگ شروع ہوا، جسے عام بول چال میں کل جگ کہتے ہیں۔ یہ کل یگ ختم ہو جائے گا تو دوبارہ ست یگ آئے گا۔ ان سارے یگوں میں کل یگ سب سے چھوٹا ہے۔ یہ دور تاریکی اور شر کا دور ہے، جبکہ ست یگ نورانی اور خیر کا دور ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کل جگ کے آغاز اور اختتام کے سلسلے میں ہندو نظریات کیا ہیں۔ ایک مشہور محقق کی رائے میں ہندوؤں کا موجودہ یگ یعنی کل یگ تقریباً اسی زمانے سے شروع ہوتا ہے جو طوفان نوح کا زمانہ ہے۔ اس واقعے کو ہندو ایک یادگار واقعہ سمجھتے ہیں۔ اس موجودہ یگ کی تاریخ یقیناً پانی کے سیلاب سے شروع ہوتی ہے۔ ہندو اپنی پوری جنتری کی بنیاد اس واقعے کو قرار دیتے ہیں۔ سیلاب کے بعد ہر 60 سال کا ایک سال مان کر ان سالوں میں اپنے اجتماعی اور انفرادی واقعات کی مدت شمار کرتے ہیں۔ یہ گفتگو کل یگ کے آغاز سے متعلق تھی۔ اب اس کا اختتام دیکھیں گے۔ ایک محقق نے اکھنڈ جیوتی مارچ 1981 کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ یگ بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ کل یگ اب ودا ہو رہا ہے اور اس کی جگہ پر ایسا دور آ رہا ہے جسے ست یگ کہا جا سکے گا۔ منوا سمرتی لونگ پران اور بھاگوت میں دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق حساب پھیلانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موجودہ دور بحران کا دور ہے۔ ان سب اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے وہ وقت ٹھیک انہی دنوں میں ہے جس میں یگ بدلنا چاہیے، جو 1980 سے 2000 تک یعنی 20 سال کا ہے۔ اس بحث کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہندوؤں کے عقیدے کی روح سے دنیا میں 24 اوتار یعنی مظہر خداوندی ہوں گے، جن میں سے 23 گزر چکے، فقط 24واں باقی ہے، اور ساری دنیا کے ہندو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس آخری اوتار کا نام کلکی یا کلنکی ہے، یعنی سیاہی کو دور کرنے والا۔ اس اوتار کے بارے میں مقدس ہندوستانی کتاب گیتا کا یہ حوالہ قابل غور ہے کہ اتنی کتھا سنا کر شک دیو جی نے کہا کہ اے راجا پرکشت، جب اخیر کل جگ میں اسی طرح بڑا پاپ ہوگا تب پریمشور دھوم کی رکشا کرنے کے واسطے سمل دیش میں گوڑ برہن کے گھر کل نکی اتار لیں گے اور نیلے گھوڑے پر چڑھ کر ہزاروں راجا اور دھرمی اور پاپیوں کو تلوار سے مار ڈالیں گے، جبکہ ان کے درشن ملنے سے بچے ہوئے آدمیوں کو گیان مل جائے گا۔ تب وہ لوگ پاپ کرنا چھوڑ کر اپنے دھرم سے چلیں گے۔ اس کے 800 برس بعد ست یگ ہو کر سب چھوٹے اور بڑے اپنا دھرم کریں گے۔ اور یہ روایت جو ہے شرمید بھگوت اسکنڈ 12 ادھیائے دوسرے صفحے اور 842 صفحے پر ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کل یگ کے آخر میں پاپ، گناہ اور بے دینی کے نتیجے میں کلنکی اوتار ظہور ہوگا۔ کل یگ کا یہ آخر سن 1980 عیسوی سے سن 2000 عیسوی ہے۔ اس سے کلنکی اوتار کے ظہور کے زمانے پر روشنی پڑتی ہے۔ اس دور کے قریب آپ سنبھل دیش یعنی مکہ سے ظاہر ہوں گے۔ بڑی خونریز جنگیں ہوں گی جن میں آپ کامیاب ہوں گے، جس کی وجہ سے لوگ دین پر کاربند ہو جائیں گے اور گناہ اور بے دینی کو ترک کر دیں گے۔ آخری جملہ جس میں 8 برس کی مدت بیان کی گئی ہے، شاید اس سے رجت کا دور مراد ہو۔ پھر یہ ممکن ہے کہ یہ جملہ
تحریف شدہ ہو، اس کا مفہوم ہم پر واضح نہیں۔ البتہ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک حوالہ درج کرتے ہیں جس سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنے کے لیے موقوف میں نہیں جس سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنے کے موقف میں نہیں ہے، لیکن اس سے ایک نسبتاً واضح تر مفہوم کا سراغ ملتا ہے۔ نواب اصغر حسین الہ آبادی نے اپنے ایک رسالے ظہور قائم آل محمد میں تحریر کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہے حاشیے میں کہ ظہور قائم آل محمد از مذاہب عالم اور طباعت ہوئی جے پور راجستھان، صفحات 23، 24، 25 اور 26 پر موجود ہیں یہ ساری روایت۔ شرمد بھاگوت اسکنڈ 2 ادھیائے دوسرا، اور صفحہ نمبر 351 شروع ہو چکا ہے۔ کلجگ میں سنساری آدمی ہر روز سچائی اور دیا چھوڑ دینے سے کم طاقت ہو جائے گا۔ کلجگ میں آدمی کی عمر تخمیناً 120 سال لکھی گئی ہے، مگر ادھرم گناہ کرنے سے وہ پوری عمر کو نہ پہنچ کر اس کے اندر ہی مر جائیں گے، اور کلجگ کے آخر میں بہت ادھرم کرنے سے یعنی گناہ کرنے سے اکثر لوگ 20 یا 22 برس سے زیادہ نہ زندہ رہیں گے۔ ایسا چکرورتی اور پرتابی راجا بھی کوئی نہ ہوگا جس کا حکم 7ویں دیپ کے راجا کے لوگ مانیں۔ اپنا دھرم اور نیاؤ چھوڑ کر جو ان کو روپیہ دے گا اس کی حمایت کریں گے، دمڑی کوڑی کے واسطے دشمن ہو جائیں گے۔ گائے کا دودھ بکری کے برابر کم ہو جائے گا اور گائیں میلا اور غلیظ کھاوے گی۔ برہمنوں میں ایسا لچھن نہ رہے گا جسے دیکھ کر آدمی پہچان لے کہ یہ برہمن ہیں، بلکہ پوچھنے سے ان کی ذات معلوم ہوگی۔ بیاپار میں بہت چھل ہوگا اور مورکھ آدمی جھوٹی بات بنانے والا سچا اور گیانی سمجھا جائے گا۔ دولت مند کی خدمت سب لوگ کریں گے، ذات پات کا کچھ لحاظ نہ کریں گے۔ استری اور پرش کا چت ملنے سے اونچ اور نیچ ذات آپس میں بھوگ بلاس کریں گے، یعنی تعلقات خاص پیدا کریں گے۔ اپنی خوبصورتی کے واسطے سر پر بال رکھیں گے، پر لوگ آخرت کا کچھ خیال نہ کریں گے۔ چور اور ڈاکو بہت پیدا ہوں گے اور سب کو دکھ دیویں گے، اور راجا لوگ ڈاکوؤں سے مل کر پرجا کا دھن چرا لیں گے۔ 10 برس کی لڑکی کے بچہ پیدا ہوگا، درخت چھوٹے ہو جائیں گے، پس لوگ اناج اور کپڑے کا دکھ اٹھاویں گے۔ راجا لوگ تھوڑی قوت رکھنے پر بھی زمین لینے کی خواہش کریں گے۔ گھرستی لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر ساس سسر کے ہو جاویں گے۔ کلجگ کے راجا اپنا دھرم اور کرم چھوڑ کر استری بالک اور گٹو کا ابدا کریں گے۔ کام کو ودھ اور لابھ رکھیں گے اور دوسرے کی دولت، عورت اور زمین زبردستی چھین لیں گے۔ ان کا حال دیکھ کر رعایا بھی ویسا ہی کام کرے گی۔ سری کرشن جی کے اس دنیا سے رخصت لے جانے کے بعد جو اور جس گھرانے کے ہندو راجا ہوں گے، ان کے مفصل حالات اور زمان حکومت تحریر کرنے کے بعد اور کاکول کا راجا بنا کر یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد مسلمان راجا ہو کر بادشاہ کہلائیں گے اور 1099 برس تک ان کا راج رہے گا، اور مسلمانوں کو جیت کر 10 پیڑھی تک یعنی 10 نسلوں تک گوارنڈی راج کریں گے۔ پھر ہیر، آہیر اور اشورتر اور یلپچ راجا ہوں گے۔ اس کے بعد 11 پیڑھی 99 برس تک مون کا راج ہوگا۔ سورج لبنی، بے شاخ اور بے نشان ہو جائیں گے۔ ان تمام آثار اور نشانیوں میں سے صرف چند کے متعلق کچھ تفصیل پیش کرتا ہوں، بقیہ حالات جو ہیں ان کو زمانہ خود دیکھ رہا ہے۔ اول، اگر وہ زمانہ شمار کیا جائے کہ جب مسلمانوں کو سندھ میں فتح ہوئی تو تقریباً مسلمانوں کی حکومت 1857 تک رہ کر وہ مدت قائم ہو جاتی ہے۔ دوم، 10 پیڑھی گوارنڈی راج کریں گے، یعنی گورے راجا ہوں گے۔ اگر ایڈورڈ
جو 8واں کہلاتا تھا وہ سلطنت نہ چھوڑتا تو یہ پیشن گوئی غلط ہو جاتی، مگر اس نئے واقعے نے ثابت کر دیا کہ جو کہا تھا وہ درست نکلا۔ سوئم آہیرا شوورت اور ملچ راجا ہوں گے جو کہ آج کل موجود ہیں، جس میں ہر ذات کے منسٹر وغیرہ ہیں اور حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھا، 11 پیڑھی 99 برس مون کا راج ہوگا۔ مون کے معنی خاموش رہنے والے کے ہیں۔ پانچویں، زمین زبردستی چھین لیں گے سے ثابت ہوا کہ زمینداری اور تعلقہ داری اور جاگیرداری کا خلاف انصاف خاتمہ کیا جائے گا، جیسے کہ لفظ زبردستی سے ظاہر ہوتا ہے۔ چھٹے، سورج بنسی بے شاخ اور بے نشان ہو جائے گا، اس سے مراد حکومت مہاراجہ ادے پور ہے، کیونکہ یہ مہاراجہ رام چندر جی کے اولاد اکبر جن کا نام لو تھا ان کی نسل سے ہے۔ ساتویں، بہت لوگ کپڑے اور اناج کا دکھ اٹھائیں گے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آٹھویں، لوگوں کا دھن زبردستی چھین لیں گے، مراد مختلف قسم کے ٹیکس ہیں۔ اس حوالے میں 2 مختلف ابواب کے مضامین کو ایک ہی باب کی ذیل میں جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ حوالے کا پہلا پیراگراف اسکندھ 12 کے دوسرے ادھیائے سے ہے اور دوسرا پیراگراف اسکندھ 12 کے پہلے ادھیائے کے آخر سے ہے۔ 840-99 برس کے مون کے راج کے بعد یہ تحریر ہے کہ اتنے لوگ کلجگ میں نامی راجا ہو کر پھیرا ہیرا اور شوڈر اور ملچ راجا ہوں گے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس حساب سے ست یگ زمانہ رجت ہوگا اور ظہور مہدی کلجگ کے آخری دور میں ہوگا، جبکہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ کلجگ کا آخر 1980 عیسوی سے 2000 عیسوی کے درمیان ہے۔ واللہ عالم والصواب۔ اب ہم کتاب مقدس کی طرف چلتے ہیں، جن کے صحیفوں کو آج بھی کرۂ ارض کے ایک بہت بڑی آبادی میں دینی اور علمی اہمیت حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 355 ہے۔ صحیفہ دانیال باب 12 فقرات 1 تا 13۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتوں جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور وہ اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند ابد الآباد تک روشن رہیں گے۔ لیکن تو اے وانی ایل ان باتوں کو بند رکھ اور کتاب پر آخری زمانے تک مہر لگا دے۔ بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی۔ اور پھر میں وانی ایل نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 شخص اور کھڑے تھے، ایک دریا کے اس کنارے پر، دوسرا دریا کے اس کنارے پر، اور میں نے ایک نے اس شخص سے جو قطافی لباس پہنا تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا اور پوچھا، ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے؟ اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو قطافی لباس پہنے تھا اور جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور دور اور نیم دور، اور جب وہ مورث لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ اور میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا۔ تب میں نے کہا، اے میرے خداوند، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا، اے دانیئیل، تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند اور سر بہ مہر رہیں گی، اور بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف و براق ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے۔ اور جس وقت سے دائمی قربانی موقف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، اور 1290 دن ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو 1300
65 روز تک انتظار کرتا ہے، پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس پیشن گوئی کے اسرار اور رموز کی تفصیلات ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، لیکن پہلے پیراگراف میں مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے زمانہ رجت مراد ہے، اور ستاروں کی مانند روشن رہنے والوں سے زمانہ رجت کے حکمران مراد ہیں۔ یہ موضوع چونکہ ہمارے دائرۂ بحث سے خارج ہے، لہٰذا ہم اسے یہیں پر روک کر ظہور مہدی علیہ السلام کے مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے صحیفے پر بہت سے سر بمہر پیشن گوئیاں ہیں، جن میں علامات اور اشارات کی زبان میں ظہور مہدی تک کے واقعات درج ہیں۔ وہ واقعات چونکہ بہت عجیب ہیں، لہٰذا انہیں عجائب سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ گفتگو کی گئی ہے کہ ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے۔ اس کے جواب میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں، ان کی وضاحت پر اس پیشن گوئی کا سمجھ میں آنا موقف ہے۔ نمبر 1، اس پیشن گوئی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دائمی قربانی کا سراغ لگانا ہے۔ یہ وہ قربانی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے مذہبی رسوم کے مطابق بیت المقدس میں ادا کی جاتی تھی، اور بنی اسرائیل کی اسیری کے بعد موقف ہو گئی۔ اسیری کا یہ واقعہ 601 قبل مسیح میں ہوا، جب بیت المقدس بابل کے بادشاہوں بنو کد نصر کے ہاتھوں مسمار ہوا، اور وہ تمام اسرائیلیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اس کی کچھ تفصیل تواریخ 2 اور سلاطین 2 میں کتاب مقدس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، دائمی قربانی کے موقوف ہونے کا سن 601 قبل مسیح ہے۔ اس کے 1290 سال کے بعد اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب ہوگی۔ 201 میں 201 میں 2089 کو جمع کرنے سے 1290 کا عدد حاصل ہوتا ہے، یعنی 689 میں مکروہ چیز کو نصب ہونا چاہیے، چونکہ کلیسا کی تقویم کچھ صدیوں تک قمری حساب سے مرتب ہوتی رہی ہے، اور ایک عرصے کے بعد اسے شمسی حساب پر مرتب کیا گیا ہے۔ لہٰذا ماہرین نے تقریباً 90 سال اس فرق کو ختم کرنے کے لیے نکالے ہیں۔ اس حساب سے مکروہ چیز کا نصب 680 کے قریب ہوگا۔ یزید کی جانشینی کا عہد یہی ہے۔ نمبر 3، گبن کی تاریخ، زوال و تباہی روم، جو کہ طباعت ہوئی لندن، صفحہ نمبر 49 پر تحریر ہے کہ واقعہ کربلا 680 میں ہوا، جس کا ہجری سن 60 ہے۔ اب اگر سن 60 میں 1335 جوڑ دیے جائیں تو حاصل جمع 1395 ہوا، یعنی صحیفہ دانیال میں جو عجائب مذکور ہیں وہ 1395 پر ختم ہوں گے۔ اس کے بعد انتظار کرنے والا مبارک ہوگا، اور ایک مبارک ہستی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ نزول مسیح اور ظہور مہدی ایک دوسرے کے ہم دوش ہیں، لہٰذا انجیل کا یہ حوالہ ہمارے موقف کی تائید مزید ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نزول اور اس عہد کے کچھ حالات پر تبصرہ فرمایا ہے۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضروری ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی،
مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمہیں دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر وانی ایل نبی کی معرفت ہو مقدس مقام پر کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کے لیے نیچے نہ اتریں، اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹیں۔ مگر افسوس ان پر جو ان دنوں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اس وقت اگر تم سے کوئی کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو وہ برگزیدہ کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا، پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، دیکھو وہ کوٹھیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی یورپ سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے۔ 24واں باب ہے یہ۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ 24ویں باب سے لیا گیا ہے۔ نزول مسیح سے کچھ قبل اجاڑنے والی مکروہ چیز کا مقدس مقام کھڑا ہونا کہیں خروج سفیانی کا اشارہ تو نہیں؟ یہ اور ایسی بہت سی باتیں اس خطبے میں قابل غور ہیں۔ اب ہم دوبارہ اسلام کے ذخیرہ کتب اور آثار و اخبار کی طرف واپس چلتے ہیں۔ احادیث میں توقیت کی ممانعت کے باوجود عرفا اور اصحاب علم اور جفر اور رمل اور اعداد نے ظہور مہدی کے سن تعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ محی الدین ابن عربی، ابن سینا، شاہ نعمت اللہ ولی، ابو ریحان بیرونی اور خواجہ نصیر الدین طوسی وغیرہ نے نثر اور نظم میں اشارات تحریر کیے ہیں جن سے سن ظہور پر روشنی پڑتی ہے۔ یناب مودت میں اشعار کی تفصیل بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ یناب مودہ میں عنقائے مغرب کے حوالے سے معین الدین عربی کی ایک نظم، جس کا ایک یہ شعر عربی میں شعر ہے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے فے 600 زال 700 فے 80 1380 ہوتا ہے۔ میر جہانی کی تشریح کے مطابق سن 1380 سے 1379 تک کے درمیان کا وقت قرار پاتا ہے، جبکہ محقق مذکور نے سامرۃ الابرار اور محاصرۃ الاغیار تالیف معین الدین عربی جزر اول صفحہ نمبر 143 کے متن کے اردو متن کے ترجمے اور تشریح کے بعد تحریر فرمایا کہ قرآن اعظم، جس کی مدت 980 سال ہے، آج یعنی 1383 کے 3 ماہ سے کچھ اور اوپر گزر چکا ہے۔ اب تک قرآن اعظم سے 823 سال کچھ اوپر ہو چکے ہیں اور اس قرآن کے 157 سال باقی بچے ہیں، جبکہ اس قرن کے ربع چہرم میں سے 88 سال گزرے ہیں۔ امید ہے کہ جلد ہی یعنی قرن کے ختم ہونے سے قبل ظہور ہو جائے۔ سید محمد صالح حسینی نے ابرہان القطع میں چند قرائن کو سامنے رکھ کر تحریر کیا تھا کہ ظہور مہدی عاشورہ کے دن بروز شنبہ سن 1115 ہجری میں ہوگا، اور یہ روایت الذریعہ جلد ہفتم صفحہ نمبر 144 حاشیہ۔ صاحب نور الانوار نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ فضلاء و محدثین اور عرفا وغیرہ نے مختلف طریقوں سے حساب لگا کر وقت ظہور کا انتسابات کیا ہے، جن میں صدق اور کذب
دونوں کا احتمال ہے، البتہ ان لوگوں کے طرف منسوب باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدی کی 7ویں دہائی یعنی 70 سے صدی کے اختتام تک ایسے واقعات ظہور پذیر ہوں گے جو ہولناک اور دہشتناک ہوں اور عظیم ہوں گے، جنہیں خدا اور اسخفان فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ واضح رہے کہ اس کتاب کا سال تحریر سن 1274 ہجری ہے اور سال طباعت سن 1301 ہجری ہے۔ یہ چند حوالے صاحبان تحقیق کی دلچسپی کے لیے تحریر کیے ہیں، تفصیلات مفصل کتابوں میں موجود ہے۔ اس موضوع پر آثار آل محمد میں 2 روایتیں میری نگاہ سے گزری۔ پہلی ابو بعید مخزومی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے، اور دوسری امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک تحریر ہے جو ایک کتاب پر پائی گئی۔ پہلی روایت پر گفتگو سے قبل اس کی صورتحال دیکھتے چلیں۔ یہ روایت بحار الانوار میں تفسیر عیاشی سے نقل ہوئی ہے اور عیاشی نے اسے خشمیہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے ابو بعید سے نقل کیا ہے۔ عیاشی کلینی کے معاصر تھے اور ابو بعید امام باقر علیہ السلام کے ہم عصر اور ان کے راوی ہیں۔ اس اعتبار سے عیاشی سے ابو بعید تک 4-5 راویوں کو ہونا چاہیے، جبکہ صرف خصیمہ کا نام ملتا ہے، لہٰذا یہ حدیث مرسل اور ضعیف ہے۔ خصیمہ ابن عبد الرحمن ایک مجہول الحال راوی ہے اور علم رجال کی کتابوں میں اس کا سراغ نہیں ملتا، جبکہ ابو بعید کی بابت کتب رجال میں نہ مدح ہے نہ مذمت ہے۔ مذکورہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن میرے خیال میں مقطوعات کے اتنے دقیق موضوع پر کسی روایت کے جعل کرنے کا کوئی داعی موجود نہیں تھا، اور بظاہر اس کے جعل جیم عین لام سے نہ جلب منافت کا کوئی پہلو سامنے آتا ہے اور نہ دفع ضرر کا، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ راویوں کے ذریعے پوری بات ہم تک نہ پہنچ سکی ہو، جس کے سبب اس روایت میں بعض قابل گرفت پہلو نظر آ رہے ہیں۔ علماء نے اس روایت کو مشکل و متشابہ قرار دیا۔ یہ روایت طویل ہے جس میں امام باقر علیہ السلام نے مقطوعات قرآنی سے اہل محمد کے قیام کرنے والوں اور بعض باطل کے خروج کرنے والوں کے سنین کی تعین فرمائی ہے۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ ہمارا قائم اس کے گزرنے پر الف لام را میں قیام کرے گا۔ مجلسی نے اس روایت میں ایک طویل حاشیہ سپرد قلم کیا اور اس روایت کے مختلف توجیہات پیش کی۔ موضوع سے متعلق انہوں نے تیسری توجیہ میں یہ فرمایا کہ ممکن ہے کہ اس سے تمام الف لام را مراد ہوں جو قرآن میں آئے ہیں، اور یہ 5 سوروں کے آغاز میں ہیں اور ان سب کا مجموعی عدد 1155 ہے۔ مجلسی نے دوسری توجیہ سہو کتابت کا احتمال دے کر اسے الف لام میم را پڑھا ہے۔ میرے خیال میں اگر گزشتہ 5 الف لام را کے ساتھ الف لام میم را جو کہ اسی قبیل سے ہیں شامل کر لیا جائے تو یہ سن برآمد ہوگا 1255 پلس 271 ایزیکل 1426 واللہ عالم عند اللہ۔ دوسری روایت بحار الانوار میں کتاب المختصر تالیف حسن بن سلیمان شاگرد شہید اول سے نقل ہوئی۔ یہاں پوری روایت نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تحریر پائی گئی جس کا متن یہ ہے کہ ہم حقائق کی چوٹیوں تک نبوت اور ولایت کے قدموں سے بلند ہوئے۔ مجلسی نے درمیان کی عبارت چھوڑ دی، پھر لکھا کہ یہاں تک کہ امام نے فرمایا اور ہماری پیروی کرنے والوں کے لیے زندگی کے چشمے بے نقاب ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے بعد اس وقت جبکہ الف لام میم اور طٰ اور تواسین کے عدد سنین میں سے تمام ہو جائیں۔ یہی روایات بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 378 پر تفصیل سے لکھی ہے، جسے درۃ البحائرہ من اصداف طاہرہ تالیف شہید بن محمد مکی سے نقل کیا ہے۔ اس حوالے کے علاوہ بھی مختلف کتابوں میں یہ روایت المختصر اور درۃ البحر
کے حوالوں سے مختصر سے اختلاف متن کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایک ثقہ شخص نے بیان کیا کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تحریر ایک کتاب کی پشت پر دیکھی، جس کا متن یہ ہے کہ ہم حقائق کی چوٹیوں تک نبوت و ولایت کے قدموں سے پہنچے، ہم جواں مردی اور ہدایت کے پرچموں کے ساتھ ہفت آسمان تک بلند ہوئے، ہم دین و معرفت کے شیر اور علم و عمل کی بارش ہیں، اس دنیا میں سیف اور قلم ہم میں ہے اور آخرت میں علم اور حمد کا لواء ہمارے لیے ہے، ہمارے اسباط دین کے خلفاء ہیں اور یقین کے حلیف ہیں اور قوموں کو روشنی بخشنے والے چراغ اور کرم کی کلید ہیں۔ کلیم نے استفا کا حلہ پہنا کر ہم نے وفا کا عہد لیا تھا، روح القدس نے آسمان سوم کی جنت میں ہمارے باغوں سے ابتدائی ذائقہ چکھا، ہماری پیروی کرنے والے جنت یافتہ ہیں اور پاکیزہ گروہ ہیں اور ہمارے مددگار اور محافظ ہیں، اور ظالموں کے خلاف ہمارا گروہ مددگار ہے۔ اس کے بعد تحریر میں فرمایا کہ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے بعد زندگی کے چشمے پھوٹیں گے، اس وقت جب کہ اتوایا اور اتواسین میں سے مکمل ہو جائیں۔ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 121 پر المختصر والی روایت کو نقل کرنے کے بعد جو حاشیہ لکھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس روایت میں یہ احتمال ہے کہ سارے الف لام میم مراد ہوں اور وہ سارے سارے حرف مقطعات مراد ہوں جن کے شروع میں الف لام میم ہے، جیسے الف لام میم صاد، اس لیے یہ سارے مل کر طٰ اور تواسین کے ساتھ 1159 تک پہنچتے ہیں، اور ہم نے جو توجیہ ابو بعید کی روایت میں بیان کی ہے، یہ توجیہ انہی کی بہترین توجیہ کے قریب ہے اور خبر ابو البعید کے معید میں ہے۔ یہ وقت معین کرنے والی روایتیں اگر ہم ان کی صحت کو فرض بھی کر لیں، اور جب بھی ان روایت کے منافی نہیں ہیں جن میں توقیت یعنی معین کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جن روایت میں توقیت سے منع کیا گیا ہے ان میں توقیت سے مراد حتمی توقیت ہے، جبکہ ان روایات میں حتمی نہیں ہے بلکہ ان میں بدا کا امکان پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ توقیت کی ممانعت سے مراد ایسی تصریحی توقیت ہو جو ہر ایک پر واضح ہو جائے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رمز اور اشارے سے بھی اس کا بیان نہ کیا جائے، یا ایسی بات بھی نہ کہی جائے جس میں تصریح نہ ہو بلکہ مختلف احتمالات پائے جاتے ہوں۔ اس روایات کے نسخوں میں بڑے اختلافات ہیں۔ مجلسی نے بحار کی جلد نمبر 52 میں الف لام میم اور طٰ اور تواسین لکھا ہے، جبکہ بحار الانوار کی جلد نمبر 75 میں توایا اور تواسین نقل کیا ہے، جس کا بظاہر کوئی مفہوم واضح نہیں۔ بعض محققین نے اسے روضۃ والتواسین لکھا ہے، یہ بھی غیر واضح ہے۔ البتہ اس کا نسخہ الف لام را و طٰ و تواسین بھی ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 5 مقامات پر الف لام را ہے جس کے اعداد 1155 ہیں، اور ایک مقام پر طٰ ہے جس کا عدد 14 ہے، اور 3 تواسین ہیں جن کا مجموعی عدد 1456 ہوتا ہے، جو غالباً بھیانک اور عالمگیر جنگوں کا سال ہے، جس کے بعد کسی بھی سال مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، واللہ عالم عند اللہ۔ مجلسی نے ان دونوں روایتوں کو توقیت کی روایت قرار دے کر حاشیے میں اس کی توجیہ فرمائی ہے۔ میرے خیال میں ان دونوں روایات میں سے کسی میں بھی سال ظہور کی توقیت نہیں ہے، بلکہ ظہور سے قبل کے کسی ایسے سال کی پیشن گوئی ہے جو ظہور سے قریب ترین ہے، لیکن حق یہی ہے کہ کچھ نہیں معلوم کہ ظہور کب ہوگا اور ساری علامتیں کب پوری ہوں گی۔ البتہ علامتوں کا صورت سے پورا ہونا پوری انسانیت کے لیے اس بات کا اعلان ہے کہ اب استقبال کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ ممکن ہے کہ بیان کردہ سنین ہمارے سوئے
استبنات کا نتیجہ ہو اور ہمیں اپنے گناہوں پر افسوس کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ یہاں پہ کتاب کا اختتام ہوا۔ ہم پروردگار سے اور امام زمانہ علیہ السلام سے خیر کی امید چاہتے ہیں، اور اگر اس کتاب کے پڑھنے میں سہون بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ مشکل الفاظ تھے، بہت کوشش کی کہ ان کے ہجے، ان کے معنی دیکھیں، لیکن پھر بھی اگر کہیں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو تو ہم آپ سے تہ دل سے معافی کے خواستگار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت بنائیں۔ ہماری قبروں میں ان کتابوں کا نور پروردگار بخش دے، اور ہماری قبروں کو اور ہمارے والدین کی اور ہمارے مرحومین کی قبروں کو منور کر دے ان کتابوں کے نور سے۔ آمین الہی آمین۔